بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ سردی کے موسم میں نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تہجد کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ یہ کتنے بجے پڑھی جاتی ہے؟ اور سردی کی موسم میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ فائدے ایسے ہیں جنہیں آج کی جدید سائنس بھی مان چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی شریک حیات یعنی بیوی کو بھی جگاتا ہے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر بیوی انکار کرے تو شوہر پیار سے پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر پھینکے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد خود بھی پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ اگر اس کا شوہر انکار کرے تو بیوی اپنے شوہر کے چہرے پر پیار سے پانی کی چھینٹیں کرتی ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جہاں اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو اگر کسی انسان کو میسر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے جس کا یہ طلبگار رہتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز تہجد اصل میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو بھی مانگا جائے دنیا کے حوالے سے یا اخروی لحاظ سے وہ ضرور ملے گا۔ احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز تہجد نفلی عبادت ہے، اور یہ عبادت باقی تمام نفلی عبادات میں سے افضل عبادت ہے۔ فرض نماز کے بعد اس کا درجہ سب سے افضل ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت ہے۔ نماز تہجد کو لے کر بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک بات انہیں ستاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے، نماز تہجد کس اوقات میں ادا کی جا سکتی ہے، کس وقت ادا کی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تہجد کی نماز کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں نماز تہجد کی نیت کر کے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کرنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ باقی نفلی نمازوں کی طرح تہجد کی نماز کو بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تہجد کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، 2 رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز رات کے نصف حصے میں بیدار ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کر کے وضو کرتے اور تہجد کی نماز میں مصروف ہو جاتے۔ تہجد کی نماز دل کی کیفیت کے مطابق قرآنی آیات پڑھی جائے۔ دل میں عجز و نیاز کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائے، اور بیماری کی حالت میں، کمزوری اور تکھاوٹ کی حالت میں چھوٹی یا درمیانہ صورتیں پڑھی جائے۔ تہجد کی نماز میں طویل سجدہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز وتر بھی تہجد کا ہی حصہ ہے، اسی لیے جتنی بھی رکعتیں پڑھی جائے ان میں سے 3 رکعتیں وتر شامل کر لیں۔ مثلا اگر آپ 2 رکعت کر کے آپ 8 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ 3 رکعتیں وتر پڑھ لیں تو آپ کے کل 12 رکعتیں ہو جائیں گے۔ نماز تہجد کے وہ فائدے جو آج کی جدید سائنس بھی مان چکی ہے۔
رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے سے ویسے تو وہ سارے میڈیکل فوائد انسانی جسم میں ہوتے ہیں جو باقی فرض نمازوں سے ہوتے ہیں، مثلا جوڑوں کی سوزش، جسم کے پٹھوں وغیرہ میں جتنی بھی آپ کی تکالیف ہے جسم میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سجدے کی وجہ سے چہرے کی مساموں میں خون کی مزید گردش اور سجدے کی حالت میں دماغ کو زیادہ خون پہنچنا جو دماغ کو نشو و نما کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں تھی، جو سالے لوگ تھے، وہ یہ ان کی عادت تھی۔ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، تمہارے گناہوں کو ختم کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے جسم کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا اس حدیث پر خود اتنا عمل تھا کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، بعض روایات کے مطابق 150 سال اور بعض روایات کے مطابق 250 سال۔ تو بھائیوں بہنوں، رات میں جلدی سونے کی عادت بنا لینا اور پھر صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لینا انسان کو 3 فائدے دیتی ہے۔ انسان صحت مند رہتا ہے، انسان ذہین رہتا ہے، اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مال و دولت میں برکت ہوتا ہے۔ یہ مال و دولت میں برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کو بخوبی شیئر کریے گا، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی بدل جائے اور یہ آپ کے لیے، آپ کی ساری زندگی کے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہم آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات کریں گے، پھر تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔